بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 10 ستمبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء میں یہ کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ راول پنڈی شہر کے دو خطیب، دو علماء، ایک مولوی محمد حنیف قریشی صاحب، دوسرے پیر غفران محمود سیالوی صاحب، ان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں مولوی محمد حنیف قریشی صاحب پر۔ عجیب بات ہے کہ مولوی محمد حنیف قریشی صاحب کو تھوڑی سی شہرت کیا ملی، اور اس کے بعد حضرت کی جب سے ایران سے ڈیل ہوئی ہے، جب سے یہ ایران کے نمک خوار بنے ہیں، مسلسل صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بارگاہوں میں گستاخیاں، بے باکیاں، چلاکیاں، بے ادبیاں، زبان درازیاں حضرت کرتے ہی جا رہے ہیں، موصوف بازی نہیں آ رہے۔ تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص، اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص، اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص، تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شبت لیاقت تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے؟ ہے جو لامتی سوٹی جتی دی لوگ۔ میرے نبی کے صحابہ کے لیے تو لفظ یہ استعمال ہوا، اپنے تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی۔ جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے۔ رافضیوں کو خوش کر رہے ہیں، ایران کو بھی خوش کر رہے ہیں، لبادہ اہل سنت کا اوڑھ رکھا ہے۔ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ جیسے شیعہ صحابہ کرام پر تبرہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم دفاع اہل بیت کر رہے ہیں، بالکل حنیف قریشی صاحب یہی کر رہے ہیں۔ اور قریشی میں ان کو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میری نظر میں تو کچھ اور ہے، پر کیا کریں، معروف طریقے سے بات کرنی ہے، مجبوری ہے۔ تو قریشی صاحب بھی یہی کہتے ہیں، جب بھی صحابہ پر تان کرتے ہیں، اوٹ پٹان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو آج تک کسی سنی کو جرت نہیں ہوئی، کسی عالم کو جرت نہیں ہوئی۔ مگر ایک فرق ہے، وہ اپنے آپ کو سنی نہیں کہلاتے، یہ سنی بھی کہلاتے ہیں، اور کام یہ کرتے ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں کہ میں یزید اپنے کتے کا نام بھی نہ رکھوں۔ اسی پر تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں کہ کیا علماء اہل سنت کا یہ طرز رہا ہے؟ کیا ہمارے سلف صالحین نام یزید کے خلاف تھے یا کردار یزید اور شخصیت یزید کے خلاف تھے؟ تو ان کی جتنی افواہات مجھ تک پہنچی ہے میڈیا کے ذریعے سے، آڈیو ویڈیوز، میں تو نہیں مانتا کہ یہ شخص مولوی کہلانے کا بھی مستحق ہے، چہ جائے کہ اپنے ساتھ مفتی بھی لگاتا ہے۔ حنیف قریشی نامی جو راولپنڈی کے خطیب ہے، وہ شخص مفتی نہیں ہے، خام خواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ میں 2002 سے 4 تک جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں نے 2 سالہ تجوید و قرات کورس کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا، تو دوسرے سال میں یہاں پڑھتا تھا۔ اس وقت لاہور سے کو 5-7 بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راولپنڈی اس نے اپنے آپ بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں، تو ہمارے آگے کھڑے ہو کے آپ تراویح سنائیں۔ میں نے 30 پارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے، اور میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ میں اس کے گھر کو، اس کی فیملی کو، فیملی ممبرز کو، اس کے تمام عقائد کو، اس کے مرشد خانہ کو، ابتباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا نہیں ہے، یہ بھی ذہنوں سے نکال دیں۔ وہ مرید ابتباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا، غلام مصطفیٰ شاہ توری والا، اور وہ اتنا بدترین گستاخ تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا یہ معاذ اللہ معاویہ جا رہا ہے۔ تو حنیف قریشی ابھی ہم نے بالکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے، تو یہی رپورٹ آئی ہے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے۔ صحابہ پر بھونکنا کون سی خارجیت ہے؟ دفاع رد خارجیت ہے؟ اور یہ کہنا نو معاویہ، نو ڈیمانڈ، یہ کس نے کہا ہے جی؟ تمام اہل و سنت نے یہ تو لکھا ہے کہ جب سیدنا امیر معاویہ، سیدنا مولا علی پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے تو یہ خطا پر تھے، پر وہ خطا اجتہادی جس پر اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب ملتا ہے، یہ تو سب نے کہا ہے، پر نو معاویہ کہنے کا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے اہل و سنت کے اسٹیج پر بیٹھ کر؟ کیا یہ چھپا تبرہ نہیں؟ کیا یہ بھی ایک بغض نکالنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ شمشیر اعلیٰ حضرت، کاش کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کے علوم کی تھوڑی سی ہوا بھی لگ جاتی تو آپ میں کچھ صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا شرم و حیا ہوتا۔ تمام اولیاء سے افضل ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام تابعین تبع تابعین سے افضل ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کون ہوتے ہیں نو ڈیمانڈ کے الفاظ ان پر یا ان کے لیے بولنے والے؟ اچھا، جس طرح شیعہ کہتے ہیں کہ ہم جب حب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو یزیدی ٹولہ ناراض ہوتا ہے، اسی طرح کوئی اہل سنت میں سے مولوی حنیف قریشی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ یہ نمک خواری ایران کی بند کر دیں تو فوری کہتے ہیں ہم میں ناسبی گھسائے ہیں، ہم میں بھی جناب یزیدی ہیں، میں ان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں۔ کیا بات ہے! اور پچھلے دنوں تو حد کر دی موصوف نے کہ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کا نام لے کر گالیاں بکی، اس جہالت کے گٹر کے غلیظ کیڑے حنیف قریشی نے ان کو معاذ اللہ کتا تک کے الفاظ کہے، جوتیوں پر لکھا اور کہا ان کو شیلڈ نہیں لینے دیں گے صحابہ کی، آپ کو بھی سنی کی شیلڈ اب نہیں لینے دیں گے مولوی حنیف صاحب۔ اور پھر اس پر یہ کہ بعد میں رجوع کر رہے ہیں، اس طرح کے ڈرامائی رجوع کرنے کا آپ کو کس نے اختیار کیا ہے؟ وہ جی میری زبان پھسل گئی، سبقت لسانی ہو گئی۔ سبقت لسانی میں اپنی ماں کے خلاف بھی کبھی بولو، کبھی اپنی بہن کے خلاف بول کر کہو سبقت لسانی ہو گئی، کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں بولو نا، جیسے تم بھونکتے رہے ہو اویس رضا قادری صاحب کی بیٹی کے بارے میں کہ معاذ اللہ ان کو بیٹی کے بھاگ جانے کا خطرہ تھا، اس طرح اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی بول کے کہو جی وہ سبقت لسانی ہو گئی، میں اپنی بیٹی کو یوں کہہ بیٹھا، یا میں تیری ماں بہن بہو بیٹیوں کو گالی دے کے بعد میں کہہ دوں کہ سبقت لسانی ہوگی۔ کچھ حیا کر حنیف، مولوی حنیف کچھ تو حیا کر، تو سنیوں کا کھاتا ہے اور رافضیوں کا گاتا ہے۔ بہرحال اس پر پکڑ کی جناب پیر غفران محمود سیالوی صاحب نے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پہلے تو اس نے یہ بک بکا کر کے تبرہ بازی کر کے وہ ریکارڈنگ نکلوانے کی کوشش کی، وہ جو اپنا تبرہ بازی تھی، مگر وہ نیٹ پر آ گئی۔ جب آئی اور غفران محمود سیالوی صاحب نے پکڑ کی، پھر اس نے یہ رجوع کا ڈرامہ کیا۔ تم نے واقعی رجوع کرنا ہے نا تو کسی اہل و سنت کے دارالفتاح میں اپنے آپ کو پیش کرو، اپنی ساری بک بکا، ساری گستاخیاں، بے باکیاں، چلاکیاں لکھ کر بھیجو، وہاں سے پھر جو طریقہ آئے اس کو فالو کرو تو ہم مانیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ ہزاروں کے مجمع میں بھونکتے ہو، تبرہ بازی کرتے ہو اور اکیلے کھڑے ہو کے کہتے ہو مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی، میں تو صحابہ کو ماننے والا ہوں۔ اس طرح تو تم سے زیادہ شیعہ صحابہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی بھونک کر یہی کہتے ہیں۔ پیر غفران محمود سیالوی صاحب کی خدمت میں بھی چند گزارشات ہیں۔ نمبر 1، ان سے کسی دیوبندیوں نے یا کسی تنظیم نے رابطہ کیا تو فوراً پیر غفران محمود سیالوی صاحب نے بھی پینترا بدل لیا، اور کمال کا بدلا۔ اور میں تو حیران ہو گیا ان کا کلپ سن کے، کہا بد مذہبو، اگر تم نے کوئی مجھے پیشکش کی، تم ہماری طرف تم بڑھے، تو پھر جس طرح سیدنا امیر معاویہ نے رومیوں کو کہا تھا کہ اگر تم حضرت علی کی طرف بڑھے تو وہ میرا بھائی ہے، ان کے فوجیوں کی طرف سے جو پہلا تیر لگے گا وہ معاویہ ابن ابی سفیان کا ہوگا۔ کمال ہے جی پیر صاحب، کمال کر دیا، آپ کی پیری کو صدقے جاؤں۔ کیا یہ آپسی اختلاف ہے؟ یہ بھائیوں والا اختلاف ہے؟ اس میں سے کون علی کی مثل ہے اور کون معاویہ کی مثل ہے؟ معاذ اللہ، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی والا آپ نے کنبئی جوڑا۔ یعنی حنیف قریشی برسر عام صحابہ پر بھونکے، صحابہ پہ بک بکا کرے تو یہ آپسی لڑائی ہو گئی، یا یہ بدترین رافضی ہے
یا یہ جہالت، گستاخی، بے ادبی، تبرے کے گٹر کا غلیظ ترین گندا کیڑا ہے، اس کیڑوں کو آپ نے ساتھ ہی بھائی کا درجہ دے دیا؟ میں بھی اہل حدیثوں سے سنی ہوا ہوں، مجھ سے بھی بڑے بڑے رابطے ہوئے ہیں جناب، پر اس طرح میں نے تش تش بام نہیں کیے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ وہ آپ کے ساتھ اگر انہوں نے رابطہ کیا ہے تو اسپیسیفک ایک عنوان پہ کیا ہے، دفاع صحابہ۔ آپ نے ان کو ساتھ نہیں مانگا یا نہیں دیا، یہ پرسنل معاملے ہوتے ہیں۔ پھر غفران محمود سیالوی صاحب، پھر آپ اس کا رد کر دیں کہ جی مجھے کسی بد مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، مگر ساتھ یہ بھی ماشاءاللہ پینگے چڑھانا کہ ہمارا آپسی اختلاف ہے، اور اگر کسی نے رک کیا تو میں بھی وہی کہتا ہوں جو سیدنا امیر معاویہ نے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ آپسی ہے۔ یہ آپ کا پینترا بدلنا، یہ پیر صاحب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آپ بڑے اچھے خطیب ہیں، بہت اچھے واعظ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بڑے سچے پیر ہیں، بڑی کھری کھری باتیں کرتے ہیں، تو کھرا پن یہاں بھی نظر آنا چاہیے تھا۔ آپ ان بد مذہبوں سے کہتے کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اس کو نشانے پہ پھر بھی رکھتے کہ او غدار آل سنت، او غدار اعلی حضرت، تو ہوتا کون ہے صحابہ پہ بھونکنے والا۔ تو یہ میری چند گزارشات ہیں۔ عوام سے آپ آخر میں ایک اپیل ہے، اور سارے ہی جاگ گئے یار، سنیو تم کب جاگو گے؟ بائیکاٹ کرو ہر وہ سنی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی صحابہ سے محبت ہے، صحابہ پر ایمان ہے۔ حنیف قریشی کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے جب تک کہ کسی مستند دارالفتاء سے اس کے بارے میں فتویٰ نہیں آ جاتا کہ اس کی توبہ یا رجوع ڈرامائی جو ہے وہ قبول ہے۔ جب تک وہ نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کا رجوع بھی ڈرامہ ہے۔ یہ بار بار بھونکتا ہے، بار بار اکیلا رجوع کر لیتا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ عوام اہل سنت اٹھو، ان بہروپیوں اور ان بے غیرتوں کا مقابلہ کرو جو ہمارے اسٹیج پر صحابہ پر بھونک رہے ہیں۔ اگر کوئی اہل بیت پر بھی بھونکے اس کا بھی یہی حال ہے، مگر یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ بار بار گستاخیاں کر رہا ہے۔ اس کو بلانا اور اس کا بات سننا اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ کوئی ہمارا مستند متفق علیہ دارالفتاء اس کے بارے میں فیصلہ نہ کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔